سن رائز اینڈ شائن ود بحریہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صدف حجاز. آج کی ایپیسوڈ میں جو ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا نام ہے مس سبین عارف. شی از سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ان لاء ڈپارٹمنٹ ان بحریہ یونیورسٹی. السلام علیکم میم, بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے. کیسا لگ رہا ہے آگے, پہلے تو یہ بتائیں. بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ صدف فار انوائٹنگ می. مجھے اٹس اے بٹ نیو ایکسپیرینس فار می اینڈ آئی ڈونٹ نو. اچھا میم, لاء ڈپارٹمنٹ میں جو مطلب آپ بحریہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں, پہلے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ بحریہ یونیورسٹی کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے کس طرح سے مطلب کمپیریٹیولی ادر یونیورسٹیز, یا کہہ لیں کہ بہت اچھا افیکٹو ہے, لائک پریکٹیکل ورک کیسے کیا جاتا ہے, یا صرف مطلب بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے, کیا چیز ہے جس سے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں خاص طور پہ دو صدف آئی ایم اٹیچ ٹو اکیڈیمیا سنس 2001 اینڈ آئی ایم ٹیچنگ. آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام لاہور, اور ایک لاہور بیسڈ کالج جو ہے وہاں سے میں نے پڑھانا شروع کیا, اینڈ دین آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ٹیچ ایٹ پشاور. So I have different flavors. I got an experience. تو اس کے اندر میں نے یہاں پہ اسلام آباد میں دیکھا کہ یہاں پہ خاص طور پہ اگر ہم لاء کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ چوائسیز نہیں اویلیبل تھیں اسٹوڈنٹس کے پاس. ایک آدھ یونیورسٹی تھی جس میں دے ور فورس ٹو ٹیک ایڈمیشن ان دیٹ یونیورسٹی. تو سب سے پہلے تو بحریہ یونیورسٹی کے اس انیشیٹو سے جب انہوں نے لاء ڈپارٹمنٹ یہاں اسٹارٹ کیا تو یہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹس کو ایک چوائس دے دی کہ ناؤ دے کین ٹیک ایڈمیشن ان دیٹ. And this program is quite different from that because there are so many practical things جو کہ یہاں پر اس یونیورسٹی میں we have introduced, like for example moot cases and role playing. اچھا, میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی حد تک I can guarantee you کہ یہاں پر جس طرح سے اس سبجیکٹ کو پڑھایا جاتا ہے شاید کسی اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا. بالکل. اس میں ہم نے بہت ساری پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ اس کورس کا حصہ بنائی ہیں. فار ایگزامپل کورٹ وزٹس. اچھا, جب ہم اسٹوڈنٹ کورٹ وزٹ کرتے ہیں تو دا ویری فرسٹ شاک جو ان کو ملنا ہوتا ہے آن جوائننگ دیئر پریکٹیکل لائف, وہ یہیں پر ہی ریلیز ہو جاتا ہے. اور یہ چیز واقعی بہت اچھی ہے کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ مطلب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ایک مطلب ایک باکس کے اندر, آپ جیسے کہ کہہ لیں کہ ہم لوگ پڑھے تھے, لیکن جب ہم لوگ ایز سون ایز وی انٹر انٹو دا پریکٹیکل لائف تو ایک دم سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شاک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چیز ہم لوگوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے نہیں دیکھی ہوتی, اس میں جا کے نہیں دیکھا. تو ایک مطلب شاک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس فیل کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر سکتے جیسے کہ ان کو کرنا چاہیے. اینڈ بہت ڈسکریجنگ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جس وقت آپ کے اسٹوڈنٹس اس میں جاتے ہیں, جب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں, تو دے نیڈ ٹو جوائن دا ڈسٹرکٹ کورٹس فرسٹ. اینڈ انفارچونیٹلی ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہے ان کا وہ انوائرمنٹ نہیں ہے جو انہوں نے اپنی ایک امیجنیشن ورلڈ میں بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک بڑے سے آفسز اور بہت. تو وہ اس کی وجہ سے ڈسہارٹ ہو کے نارملی بھاگ جاتے ہیں فیلڈ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کارپوریٹ آفس میں جا کے بیٹھے اور وہاں پہ 9 to 5 کی جاب کریں اور وہاں سے آئیں. تو ہم ان اے وے جب ان کو کورٹ وزٹس کراتے ہیں تو وہ یہ جو فرسٹ شاک ہوتا ہے وہ ان کو ڈیورنگ دیئر کیریئر, جو آپ کی ایجوکیشن کیریئر ہے اسی میں ہی وہ مل جاتا ہے ان کو. اینڈ دین جب وہ جوائن کرتے ہیں فیلڈ تو وہ مینٹلی پریپیئر ہو کر جاتے ہیں کہ کیا ہے. دین موڈ کیسز اینڈ رول پلینگ اس لیے بھی بہت انٹرسٹنگ مجھے سبجیکٹ لگتا ہے کہ اس میں ہم اپنی کتابوں سے ہٹ کر جو انہوں نے سیکھنا ہے, جو انہوں نے کل کرنا ہے, یعنی ان کی جو وکالت ہے, جو پریکٹس ہے, اس کی ہم یہاں پر جو ہے ایک پریکٹس کرواتے ہیں. بالکل. ہم انہیں فیک کیسز دیتے ہیں, دے میک آرگیومنٹس, اور پھر دے پریزنٹ ان اے فیک کورٹ. تو اسٹوڈنٹس کا کیسا رسپانس ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں, مطلب آپ سے مطلب کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ اٹیچمنٹ کتنی ہوتی ہے, اور کس مطلب ان کیسز کے بارے میں, اور کتنا مطلب کہ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی؟ جتنے بھی ہمارے الومنائز سے ملاقات ہوئی, بات ہوئی, جب وہ جاتے ہیں تو جب بھی وہ آتے ہیں تو آئی آلویز فیل ریئلی ہیپی ٹو نو دیٹ کہ وہ اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس پریکٹس کو, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اٹ واز کوائٹ ہیلپ فل فار دیم ان دا پریکٹیکل فیلڈ, کہ وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں کرتے ہیں تو ان کو پہلے سے ہی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک ریہرسل یہاں پر ہی جو ہے وہ کر لیتی ہے. اس کے علاوہ اس کا لاء ڈپارٹمنٹ کا ایک اور بہت امپورٹنٹ فیچر ہے انٹرنشپ پروگرام.
ہم انٹرنشپ پلیسمنٹس کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو رکھواتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں, ڈفرینٹ لائرس کے پاس بڑے بڑے, اور سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ, تو ان کو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پھر تھوڑی سی پریکٹیکل نو ہاؤ ہو جاتی ہے, فیلڈ کا ایکسپوئر ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین فیچر جو لا ڈپارٹمنٹ بحریہ یونیورسٹی کا ہے وہ یہ کہ ہم مارکیٹ کے لیے پریکٹیکل فیلڈ کے لیے بچوں کو فلی پریپیئر کر کے جو ہے وہ بھیجتے ہیں. میم آپ مجھے اپنا بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ کے جو ہے مطلب لا کی جو فیلڈ ہے اس کو اپنایا, آپ کا شوق کیسے ہوا لا میں؟ کیونکہ لا ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا, اوبیسلی اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو. ایکچولی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں صدف, لیکن میرا بھی جو لا کو کرنے کا ارادہ تھا وہ زیادہ تر وہی وجہ تھی جو کہ آج کل بھی اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے, بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہمارے ٹائم کے اسٹوڈنٹس سے بہت بہتر ہیں, کیونکہ پھر بھی ان کے پاس کسی حد تک کچھ ایکسپوئر ہے. جی ہمارا سارا ایکسپوئر جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو انسپائر کرتی ہے اپنے جو لیڈر ہے قائد اعظم کی پرسنالٹی, سو یو آر انسپائرڈ فرام دیم, پیٹریوٹک ایلیمنٹ ہوتا ہے, دین یو واچ موویز اینڈ آپ کو وہ کورٹ روم بڑا انسپائر کرتا ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے, آپ کچھ بننا چاہتے ہیں. ایک سائڈ یہ بھی ہوتی ہے اور ایک چیز آپ کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہو, ایشوز دیکھتے ہو, تو اس کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہو. فرسٹ چیز جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہے دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ از لا, کہ لا کو کس طرح مطلب آپ اس کو جا کے کس طرح اس میں افیکٹو رول پلے کر سکتے ہو. بالکل, اور یہی وہ چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے بھی جو ہے وہ لا کو اسٹڈی کرنے کا سوچا, لیکن شاید میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہی کچھ یہ تھا جس نے مجھے جو ہے یہ بہت ساری چیزیں اپنے کورس کو ڈیولپ کرنے میں بہت مدد کی, موڈ کیسز کے حوالے سے, بیکاز آئی ٹیچ موڈ کیسز اینڈ رول پلئنگ ایز ویل. تو اس کے اندر میں نے وہی یہ جو آپ ساری چیزیں جو شیئر کی ہیں یہ وہی ہے جو میرے پرسنل ایکسپیرینسز تھے, بیکاز آئی واز ریئلی شاکڈ وین آئی جوائن دا فیلڈ. مجھے وہ تمام چیزیں, وہ باتیں جو سوچی تھی, پڑھی تھیں, جو دیکھی تھیں, وہ سب پریکٹیکل لائف میں نہیں تھیں. اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی, اور ہمارے ٹائم پر جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز انفارچونیٹلی ہمیں کوئی پریکٹیکل ایکسپوئر نہیں دیتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی بگوڑوں میں سے ایک ہو گئی. اچھا, اب آپ کو کیا لگتا ہے مطلب جو بھی چیلنجز جو آپ کو فیس کرنے پڑے, تو ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لیے کیا میئرز لینے چاہیے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے مزید وہ آگے جو اسٹوڈنٹ مطلب اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ نہ کریں, تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ صدر یہی ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہ تمام انیشیٹوز ہیں جو کہ بیسکس ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو معلوم ہونے چاہیے ہمارے خیال میں. جیسے میں نے آپ سے انٹرنشپ پروگرام کا ذکر کیا, جیسے میں نے آپ سے کورٹ وزٹس کا ذکر کیا. بحریہ یونیورسٹی از اباؤٹ ٹو ہولڈ اٹس فرسٹ نیشنل لا موڈ کمپٹیشن 2017 in October. That is also a part of it. It's a very big achievement alhamdulillah. And آپ یہ بھی آپ کا پریکٹیکل سائڈ جو ہے آپ کے ایکسپوئر ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے ہم آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے, اور وہ جو ہے جب کل مارکیٹ کو جوائن کرتا ہے, جب وہ کل مارکیٹ کے میں جاتا ہے اور اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کرتا ہے, تو ہی نو واٹ ہی وانٹس اینڈ ویئر ٹو گو اینڈ ہاؤ ٹو میک اٹ سکسیس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں وہی دیکھ رہی تھی کہ آپ نے پبلیکیشنز بھی کافی کی ہیں, تو اور کافی جو ہماری سوسائٹی کے مین ایشوز ہیں ان پر بات کی گئی ہے. تو پہلے میں بات کرنا چاہوں گی, آپ نے لکھا اسٹیٹس آف وومن ان اسلام, تو ایسی کیا سوچ تھی یا کس وجہ سے آپ نے یہ ٹاپک چنا کہ اس بارے میں آپ کو بات کرنی چاہیے, مطلب آپ کی اپنی آبزرویشن کیا تھی اس بارے میں؟ اس میں کچھ ایسا تھا کہ جب بھی ہم سنتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہمیشہ ہم ویمن کے جب بھی اسٹیٹس پہ بات کی جاتی ہے تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ ایک عام جنرل پبلک میں پائی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ شاید اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ آپ فیمیل کو رائٹس نہیں دیتا. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو اسے بند کر دیتا ہے, اس کو جو ہے وہ کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہوتی, اور وہ جو ہے وہ ایک میل کی جو سپرویژن میں ساری عمر ایگزیکٹ وہ اس میں سپرویژن میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتی ہے.
اور یہ چیز بہت زیادہ تھی، اور بہت سارے رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ ہوتے ہوئے آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ یہ چیزیں جو ہے وہ خود بھی فیس کرتے ہیں. تو یہ سب چیزوں پہ ایک اچانک میرے دماغ میں ایسے ہی خیال آیا کہ کیوں نہ ایکسپلور کیا جائے. دیکھیں ہمارے میں سب سے زیادہ بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر بالکل صحیح بہت اعتبار کرتے ہیں. ہم کبھی خود کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے اپنے ریلیجن کو اٹھا کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ یہ بس ہمیں کوئی مولوی بتا دے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہم کسی بھی چیز پہ خود ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم خود نہیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایکچوئل کیا کہاں پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں. سو یہ وہ ریزنس تھی جس پہ آئی تھاٹ کہ بینگ این ایجوکیشنسٹ، جب تب میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا تھا اینڈ دین ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم میرے پاس کافی ٹائم بھی تھا اس وقت، تو آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ سم ریسرچ آن اٹ. میں نے کہا کہ مجھے ایکسپلور کرنا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اسلام میں عورت کی اتنی ہی کم حیثیت ہے یا. اینڈ یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ جب میں نے یہ ریسرچ کی تو آئی کیم ٹو نو کہ ہم 1400 سال پہلے ویسٹرن سوسائٹی سے بہت آگے تھے. وہ رائٹس جو شاید پچھلی صدی میں ایک ویسٹرن فیمیل کو ملے ہیں، وہ رائٹ ہمارے پاس 1400 ایئرز بیک موجود تھے. بالکل وہ تمام چیزیں ایک ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر بہت بڑی ایک جو پرابلم ہے وہ یہ کہ وی آر بیسیکلی ہندو انسپائرڈ سوسائٹی. ہمارا کلچر جو ہے وہ ان سے انسپائرڈ ہے. تو ہم نے انہی کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اور ان چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب بھی یہ کہہ رہا ہے، اور ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں. اور اس پہ اگر اسلام میں مطلب عورت کا درجہ دیکھا جائے تو اس کو مطلب اتنا تنگ نظر تو مطلب سوسائٹی نے ایسا کر دیا، بٹ اسلام میں جتنے اس کو رائٹس دیے گئے ہیں تو وہ اگر امپلیمنٹ ہونے لگے اور ان کو دیے جانے لگے تو شاید عورت سے زیادہ سکون میں کوئی نہ رہے. آپ دیکھیے کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جتنا جو اسٹیٹس فیمیل کا ایک اسلام میں ہے وہ ادھر نہیں ہے. ہم صرف مورل گراؤنڈز پہ بات نہیں کرتے، ہم صرف ریلیجس پوائنٹ اس پہ بات نہیں کرتے، ہم لا کی بات کرتے ہیں. جو لیگل رائٹس آپ کو اسلام نے دیے ہیں، وہ آپ کو جو اسٹیٹس اسلام نے دیا ہے، جو پروٹیکشن آپ کو اسلام نے دی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ویسٹرن کلچر میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو مینٹین یور سیلف. آپ کی ذمہ داری بینگ فیمیل ایک میل ممبر پہ سوسائٹی میں ڈال دی گئی ہے. ہم اگر بیچلر ہیں تو ہمارا باپ ذمہ دار ہے کہ وہ ہمیں مینٹین کرے. اف وی آر میرڈ تو چاہے ہم جتنا بھی ارن کر رہے ہیں، we don't need to contribute even a penny if we don't want to. Our husband is responsible to maintain the family, not to only to our children, بلکہ ہمارے لیے بھی he is responsible and we can always claim that. اس طرح دیکھا جائے تو بلکہ اسلام نے تو بہت زیادہ جو ہے نا عورت کو اونچا مقام دیا ہے، اگر مطلب وہ چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہونے لگے اور لوگ اس چیز کو سمجھیں. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جیسے ایک بہت بڑی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں جی عورت کا درجہ بہت نیچا ہے. آپ تو دیکھیں اس کی تو گواہی بھی آدھی ہے، وہ تو اس کی پوری گواہی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ چیز بھی مجھے بڑی پنچ کرتی تھی، یہ آرگیومنٹ بھی. تو اس پہ بھی آپ اگر جب میرا ریسرچ پیپر اگر آپ کو اتفاق ہو پڑھنے کا تو یو ول کم ٹو نو کہ جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو ٹوٹل مسکنسیپشن ہے. اسلام میں تو ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے. کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ میل کی ایون گواہی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ آدھی گواہی کی تو بات پھر بھی ایک طرف رہ جاتی ہے. بالکل تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ یہ وہ چیزیں کہ مطلب ہم لوگوں کو خود بھی ریسرچ کرنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے مجھے ہمارے ایجوکیشنسٹ پر، کیونکہ ہم جب ریسرچ نہیں کرتے، جا پڑھے لکھے لوگ جب ریسرچ نہیں کرتے، کسی کوشچن کے لیے وہ جاتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ سب سے افسوس کی بات ہے. اور شاید سوسائٹی کے بالکل اتنا بگ بیریئر ہے ایگزیکٹلی چیز کے. تو اسی بارے میں ہم مزید بات کریں گے. یہاں پہ بھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، تو ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین. میم سبین عارف سے ہم بات کر رہے تھے. تو جی میم مزید آپ ہمیں بتائیں آپ کی جو ایک اور پبلیکیشن ہے پروٹیکشن اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ, بہت ہی سینسٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک, اور ہماری سوسائٹی میں تو اس کی بہت امپورٹنس ہے میں کہوں گی. تو اس بارے میں آپ نے کیا سوچا, کیا کہ آپ کو اس بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے, اور جب آپ نے ریسرچ کی تو کیا چیزیں سامنے آئیں آپ کے؟ it's quite a recent law, صدف. اصل میں اگین میرے دماغ میں پھر وہی والی چیز اور وہی والی بات تھی کہ کیا ایکچولی جو مسائل ہمیں ڈے ٹو ڈے فیس کرنے پڑتے ہیں کیا اس کا کوئی حل ہے یا نہیں, اور اگر کوئی حل ہے تو وہ کیا حل ہے, اینڈ ٹو نو دیٹ سلیوشن وی نیڈ ٹو ڈو سم ریسرچ فار دیٹ. میم ویسے اگر ہراسمنٹ کا جو ورڈ ہے ایکچولی یہ ایک جنرل ٹرم میں اس کو کہہ سکتی ہوں, لا میں اس کے بارے میں کیا ہے, مطلب کہ اسپیسیفکلی اگر ہراسمنٹ ہے تو اس کے لیے کیا لاز ہیں, یا کس طرح ایک عورت جو ہے وہ مطلب اگر اپنے پروٹیکشن کے لیے اپنے کوئی رائٹس استعمال کر سکتی ہے تو کیسے لاز ہیں جو وہ یوز کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دو ڈفرینٹ ٹرمز پہ بات کر رہی ہیں. جی. ون از ہراسمنٹ, دیٹ از اے جرنل. بالکل, یہ اٹس جرنل ان اٹس نیچر. بٹ دوسری سیکشل ہراسمنٹ وچ ٹاکس اباؤٹ اے اسپیسیفک پرٹیکولر ایکٹ. ٹھیک ہے, جو ٹاپک جس پہ میں نے کام کیا ہے دیٹ از سیکشل ہراسمنٹ. ٹھیک ہے. سیکشل ہراسمنٹ ہمیں بینگ فیمیل سب سے بڑا پرابلم ہے جب بھی آپ گھر سے باہر آتے ہیں. ایون وین یو آر لیونگ ایٹ ہوم تو آپ کو تب بھی جو ہے اس قسم کی ہراسمنٹ ضرور جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. اور اگر ہم شاید یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسنی اور انکہی رہ جاتی ہیں. یہ جو ایک ریزن ہے بات نہ کرنا کسی ٹاپک پہ, یہی ایک مین ریزن بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ رک نہیں رہی, یا پھر جو کرنے والے ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہا, کیونکہ بولنے والا کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور سب سے انفارچونیٹ پارٹ اس میں یہ ہے کہ جو بندہ بولتا ہے اسے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, ناٹ ایون دا فیملی از دیئر ٹو سپورٹ دیٹ پرسن. تو اس کی وجہ سے اس کا حال دیکھ کر اگلی 10 بھی رک جاتی ہیں. کیا رسپانسبل ہو سکتے ہیں فیکٹرز؟ آئی تھنک ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہی شاید اس طرح کا ہے کہ مطلب کوئی اگر لڑکی اگر کوئی بھی اگر ایسی چیز فیس کرتا ہے تو وہ شاید بول ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ کی سوسائٹی نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی. کہ میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ آتا ہے آپ کے گھر کا. بالکل, گھروں میں آپ کو اتنا کانفیڈنس ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ بولیں. بینگ اے فیمیل آپ کو ہر مسئلے پر جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک خاموش کروا دیا جاتا ہے, خاص طور پہ اس قسم کے سینسٹیو ایشوز پر. کبھی آپ کو فیملی انکریج نہیں کرتی کہ بولیں, کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پر جب اس طرح کا انسیڈنٹ کسی بھی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ گوسپ مٹیریل میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اس کے سپورٹرز نہیں ہوتے. اور سیکنڈلی جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بھی میں اس کے لیے تھوڑا سا الزام دوں گی کہ جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ بھی ہماری بینگ اسٹوڈنٹ صحیح ٹریننگ نہیں ہوتی, ہمیں وہ کانفیڈنس نہیں دیا جاتا کہ ہم سچ کے لیے بولیں یا اپنے حق کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں. اور میم میرے خیال سے یہ چیز ہے کہ سچ کے لیے اور حق کے لیے بولنا, یہ اب ایک دم سے اس سٹیج پہ نہیں آتا. جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو بچے کو کس طرح اس کے مائنڈ میں کیا ڈالا جاتا ہے یہ چیز اس سٹیج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اب جو اس سٹیج پہ جو بندہ آ چکا ہوتا ہے ایڈلٹ ایج پہ, تو تب وہ عادتیں ایک طرح سے کہہ لیں کہ پکی ہو چکی ہوتی ہیں. اینڈ دین دیر آر سو مینی فیئرس. آپ کو کنڈیم کیا جاتا ہے اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہیں, ایسے ہی, اور آپ جو ہے وائی آر یو ریئیکٹنگ ٹو دس سچویشن, یو آر اوور سینسٹیو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بہیو لائک دیٹ, اور آپ کو کنڈیم کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے فرینڈس, آپ کی فیملی, آپ کے باسز, آپ کے کلیگس, اور اس سے پھر خوفزدہ ہو کر جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے بولیں کہ اتنا کریٹیسزم فیس کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے رہیں. بالکل. ابھی جو ہے چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو اسی لیے اسے ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک لا جو ہے جو اب ہمارے پروونشل اور فیڈرل لیول پہ بہت جو ہے یہ جو ہے وہ موجود ہے. ڈفرینٹ فورمز موجود ہیں آپ کے پروونشل لیول پہ بھی اور آپ کے فیڈرل لیول پہ بھی, جو کہ آپ کے کیسز جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں اس کے لیے. اور یہ بھی مینڈیٹری ہے اب یونیورسٹیز کالجز کے لیے. ایکچولی ناٹ اونلی دا یونیورسٹیز اینڈ کالجز بٹ یور ورک پلیس.
تو آپ کی جو ورک پلیس ہے وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے کہ وہاں پر ڈسپلے کیا جائے گا کہ کیا چیز ہراسمنٹ ہے اور آپ کے پاس کیا پروسیجر ہے which you need to adopt. وہ چیز کلیئرلی ڈیفائن ہونی چاہیے کہ ہراسمنٹ بیکاز ایک جنرل ٹرم ہے, تو اس کو اسپیسیفائی کر دیا جائے تو پھر آئی تھنک یہ بالکل اس کو بالکل اس کی آپ کو ڈیفینیشن بھی اس کے اندر مل جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے جو اس لاء کا سب سے بڑا لکھیونا مجھے میرا خیال ہے کہ کسی بھی وکٹم کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ آپ کی جو لاء ہے اس میں ایویڈنس ایکٹ اس طرح سے اپلیکیبل بھی نہیں ہوتا, اور جو وکٹم ہے اس کے پاس وہ ایویڈنس موجود بھی نہیں ہوتا, بیکاز in most of the cases, actually in all the cases I think, کہ آپ کا جو ہریسر ہے he was a person who is in authority all the time, اور وہ بندہ جب آپ کے لیے کرتا ہے تو وہ بہت ہی ہوشیاری سے چالاکی سے کرتا ہے, محتاط طریقے سے کرتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہ چھوڑے. بالکل. اور وین یو ریئیکٹڈ ٹو دیٹ سچویشن تو آپ کو پھر کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے تھوڑا ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, کہ آپ جو ہے وہ تاکہ وکٹمس کے پاس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ جو ہے وہ موجود ہو, یہ طریقہ کار موجود ہو کہ وہ کس طریقے سے اپنے جو ہے وہ کیس کو پروف کر سکیں گے. بالکل, کیونکہ میں نے خود اتنے جو ہے وہ کیسز پڑھے ہیں کہ جس میں جو ہے مطلب لڑکیاں گئی ہیں جاب کرنے کے لیے اور ان کو مطلب ایسی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس سے کائنڈ آف کہ مطلب یہ چیز بھی ہے, یہ فیئر بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ پھر کیسے جاب کریں لڑکیاں. یہ چیز بھی مطلب سوسائٹی کے اگر اس طرح کے وہ ہے تو پھر جاب نہیں کرنے دیتے, پھر جو فیملیز ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر آتا ہے, یا پھر اگر کوئی لڑکی اتنی موٹیویٹڈ ہے, کیریئر اورینٹیڈ ہے, تو وہ بتا بھی نہیں سکتی اپنی فیملی کو کہ وہ مجھے روک دیں گے. تو کافی چیزیں جو ہے ایٹ اے ٹائم اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ, آئی ڈو ایگری ود یو. تو یہ ٹاپک میرے خیال سے کہ بہت اچھا ہے جس پر آپ نے کام کیا. تو اس چیز کا کنکلوژن کیا نکالا آپ نے کہ مطلب سوسائٹی میں ہم لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کا کیا کردار ہے اس چیز کے بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے. بالکل بالکل, ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو. سب سے پہلے تو کسی بھی لاء کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر آپ اس لاء کو واقعی جو ہے آپ سنسیئر ہیں اور آپ امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس میں اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ شاید لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی لاء ہے اور اس کے لیے اگر کوئی لاء ہے تو وہ اسے کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اویئرنیس سیشنز جو ہیں وہ ہوں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ اگر اس صورت میں آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی حرکت ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا بیہیو کرنا ہے, کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, کس فورم پہ جانا ہے. میم اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر مطلب کوئی کیس ایسا آتا ہے اور لڑکی مطلب بولتی ہے یا کچھ بھی, تو لاء کا اس سارے کیس میں کیا ہے, مطلب باقاعدہ یہ جو ہے لاء جو ہے اس کو رائٹ ملتا ہے اور امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, مطلب یہ جی تو نہیں ہے نا کہ ایسا نہیں پریکٹس ہوتا بھی ہے یا نہیں, کس طرح اس میں بھی کوئی ڈیفیکلٹی فیس کرنی ہے؟ جی بالکل, یہ جو ہے جب دس از آلسو مائی ٹاپک ان مائی پی ایچ ڈی تھیسس کہ آئی ایم آلسو ورکنگ آن اٹ ان مائی پی ایچ ڈی تھیسس کہ اس میں نے ڈفرینٹ لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. ابھی اٹس ایٹ انیشیل لیول, تو ابھی ہم وہ اس کے اوپر وہ تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو جرنلی جو ہے وہ ایک اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ بہت ساری وکٹمز جو ہیں جنہیں جاب سے نکال بھی دیا گیا تھا ڈیو ٹو دس ریزن بیکاز دے ہیو فائلڈ سچ کمپلینٹس اگینسٹ دیئر باسز, انہیں ریسٹور کروایا ہے کورٹ نے ڈیو ٹو دس لاء. سو دیئر از اے پروٹیکشن جو آپ کو یہ لاء پرووائڈ کرتا ہے. یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ابھی انیشیل لیول پہ ہے, چونکہ ابھی اس لاء کا جو ہے وہ پریکٹیکلی جو پرابلمس فیس کرنی پڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی لاء جو ہے چونکہ اٹس اے لیونگ لاء, جو ایک لاء ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیونگ ہوتا ہے, لیونگ آرگن ہوتا ہے. تو آپ کا جو لاء ہے اس میں ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں ان پرابلمس سے پھر ان لاز میں امینڈمنٹس لے کر آئی جاتی ہیں, چینجز لے کر آئی جاتی ہیں. تو دیر آر سو مینی امینڈمنٹس دیٹ ہیز بین ریکوائرڈ, لیکن ان پہ بھی آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ کام ہو رہا ہے. یہاں پہ ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو میم ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو امپروومنٹ آئی ہے, لوگ بولنے لگے ہیں, یا اگر ان کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز کا رائٹ ہے, کیونکہ اویئرنیس کے علاوہ ان کو خود بھی
جو ہے ان میں یہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کے خلاف بولیں, تو وہ ڈر کسی حد تک کم ہوا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس میں کتنے پرسنٹ ہوا ہے, بٹ یس بالکل لوگوں میں کم ہوا ہے, بالکل لوگوں نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کمپلینٹس کی ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ کیسز میری نظر سے ایسے گزرے ہیں جس میں ری انسٹیٹ بھی کیا گیا ہے کورٹ ڈیسیژنس کے تھرو. تو مے بی آؤٹ آف 10 شاید 1 کی ریشو ہو, لیکن یہ کہ there are people. وہ ٹائم اور ہوا کرتے تھے, اب تو ایون کہ سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں لوگ مطلب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ایویڈنس جو ہے کافی آسانی سے, مطلب کہ اگر کوئی ٹیکسٹ پہ اگر کوئی باس وغیرہ جو ہے, ابھی میں میری فرینڈ تھی اس نے مجھے کسی کا بتایا تھا ایون کہ پورا ٹیکسٹ کی شکل میں پورا ایویڈنس بھی تھا کہ وہ جو باس تھا وہ اس کو مطلب ایسے بات کر رہا تھا یا سب کچھ. تو اس چیز نے بھی جو ہے نا بہت کانفیڈنس دیا ہے لڑکیوں کو کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ بول سکتے ہیں. جب آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے تو آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس طرح کے کیسز میں ایویڈنس بہت کم کیسز میں اویلیبل ہوتا ہے. تو اس پہ میرے خیال ہے تھوڑی سی ورکنگ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز بنانے کی ضرورت ہے, یا کچھ ایسے رولز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ایک وکٹم جو ہے وہ کانفیڈنٹ فیل کرے اور ایویڈنس کی غیر موجودگی میں بھی لے کر جائے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی, اس میں بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کا ایک اور عجیب قسم کا میں ایکسپیرینس بھی میں نے کیا ہے, اور وہ یہ کہ سم ٹائمس پیپل ٹیک ایڈوانٹیج آف دس لا. سم ٹائمس کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اس طرح سے کہ بیکاز if a girl knows کہ there is a law to protect her, اور وہ جانتی ہے کہ اس لاء پہ اگر she would be able to prove her case تو اس کے باس کو نکالا بھی جا سکتا ہے, تو she sometimes lodge a false complaint. اور اس کمپلینٹ میں وہ نہ بھی باس نکلے یا اس ایکسٹریم سٹیپ پہ نہ بھی جائیں تو بھی وہ باس جو کریڈیبلٹی ہے, بالکل لوگ وہی والی بات جو میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ وی لو ٹو ڈو سم گاسپنگ, تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ گاسپ مٹیریل بنا کے اس کے آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں, اور ہم جو ریلیونٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی جا کر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بڑی جلدی سے یقین کر لیتے ہیں کہ جو بھی بندہ وہ کر رہا ہے. تو سم ٹائمز یہ ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان اے وے وکٹم ہیں اس لاء کے, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ دس لاء از بیسیکلی فار دا پروٹیکشن آف اے فیمیل. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ از فار دا پروٹیکشن آف ایوری ون, ایون اے میل, ایون اے تھرڈ جینڈر, اور obviously چائلڈ تو آپ کا چائلڈ ابیوز تو وہ ایک الگ اس میں چلی جاتی ہے, بٹ میل فیمیل تھرڈ جینڈر, اور یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ ہراسمنٹ ہمیشہ بٹوین اپوزٹ سیکسز ہوں گی, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ایک فیمیل بھی فیمیل کو ہراس کر سکتی ہے اور ایک میل بھی میل کو ہراس کر سکتا ہے, تو دس لا کورز ایوری تھنگ. بالکل صحیح ہے. اچھا میم, اور تیسرا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ایکچولی, آنر کلنگ پہ. یہ ایکچولی بہت ڈیرنگ قسم کا مجھے تو ٹاپک لگ رہا ہے, کیونکہ آنر کلنگ سے میرے مائنڈ میں جو ریسنٹلی آتا ہے وہ قندیل بلوچ والا واقعہ آتا ہے جو میرے مائنڈ میں ہے, کیونکہ اس کے بعد میں نے مطلب کافی نیوز وغیرہ بھی دیکھی تھی, اور کافی ایجوکیشنلسٹ اور جو تھے انہوں نے بھی اس چیز پہ کافی کام کیا تھا, ریسرچ کی تھی کہ آنر کلنگ بیسکلی کیوں کرتے ہیں لوگ. تو آپ نے جو ریسرچ کی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ what are the factors responsible behind honor killing? Male dominance. That is the only thing. When you consider a female کہ she is my property, تو اپنی پراپرٹی کے لیے تو آپ جب تک آپ دیکھیے, یہی وہ مسکنسیپشن ہے جو میں آپ سے اسلام کی بات کر رہی تھی کہ اسلام نے 1400 سال پہلے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس دیا بینگ فیمیل. آپ کے اپنے پراپرٹی رائٹس ہیں, آپ کی اپنی خواہشات, شادی اگر آپ نے کرنی ہے تو جس طرح سے میل سے جو ہے وہ اس کی رضامندی پوچھی جاتی ہے ویسے ہی فیمیل سے پوچھی جاتی ہے. اسلام میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ ہمیشہ میل جو ہے ہی ول میک این آفر اینڈ فیمیل وڈ بی دیئر ٹو ایکسیپٹ دیٹ آفر اور ریجیکٹ دیٹ آفر. کلنگ کو دیکھا جائے تو اسی طریقے سے جو ہے جو پراپرٹی کے آپ بات کرتے ہیں, یہ بھی جو پری اسلامک عربیہ تھا اس میں یہ کسٹم تھی کہ شی واز کنسیڈرڈ ایز اے پراپرٹی, اینڈ انفارچونیٹلی جو آپ کے اسلام کے علاوہ باقی مذاہب تھے اس میں بھی بہت حد تک فیمیل کو بہت دیر تک پراپرٹی کنسیڈر کیا جا سکتا. جیسے کہ انڈیا میں اگر آپ ان کے سوشل اسٹرکچر میں دیکھیں تو وہ اپنی
پراپرٹی اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. ویسٹرن سوسائٹی میں, ایون کہ ویسٹرن سوسائٹی میں بھی آج کے دور میں بھی اتنی جگہ ہیں جہاں پہ عورتوں کو ایز اے پراپرٹی یوز کیا جاتا ہے, ایون کہ سولڈ کیا جاتا ہے, اور یہ پراپر ایک نارم ہے, مطلب ایسا ہوتا ہے. اتنی ڈاکیومنٹریز میں نے دیکھی کہ میں حیران تھی کہ مطلب آج کل کی سوسائٹی میں بھی ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ جو آپ کی سینچری ہے اس وقت تک ایون آپ کی جو میل اور فیمیل ہے, جب وہ وین دے گاٹ میرڈ تو وہ ون پرسن کنسیڈر ہوتے تھے, فیمیل انڈیپینڈنٹ کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی تھی, اسے اس کے ہسبینڈ کا حصہ سمجھا جاتا تھا, وچ مینس کہ ہسبینڈ کو پورا اختیار تھا کہ وہ اس کی پراپرٹی اس کی بغیر اجازت کے بیچ دے, اس کو یوز کر لے, اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر لے. شی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائل اے کمپلینٹ اگینسٹ دا ہسبینڈ, وہ اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. اور ہمارا ریلیجن جسے اتنا کنزرویٹو اور اتنا فیمیل کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے, اس نے 1400 سال پہلے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس دے دیا جس میں آپ کا ہسبینڈ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. بالکل. ایون یو ڈونٹ نیڈ ٹو چینج یور نیم. ایگزیکٹلی, آپ اپنے فادر کا جو ہے وہ آپ یو کین ریٹین دیٹ نیم. لیکن ہم کس سے انسپائرڈ ہیں, یا ہم ہندو سوسائٹی سے انسپائرڈ ہے, یا پھر ویسٹرن میں جب بھی کوئی لڑکی شادی کرتی تو سب سے پہلے وہ اپنا نام چینج کر کر فخر محسوس کرتی ہے, جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز ہے کہ عورتوں کو بھی اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے نا, کہ مطلب جو جس طرح ان کو سکھایا گیا, جو ان کو بتایا گیا, جس طرح ان کو مطلب جس ماحول میں وہ بڑی ہوئی ہیں, بس اسی حد تک. اب مطلب بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ لڑکیاں خود بھی اپنے بارے میں مطلب سوچیں یا اس چیز کو ریسرچ کرنا چاہیے. دیکھیے یہی بات ہے, سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ ایجوکیٹڈ طبقے میں آپ کو ایسی خواتین نظر آتی ہیں. بالکل, اگر آپ کے پاس MBA کی ڈگری ہے تو اس ڈگری کا فائدہ کیا ہے, اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. ریسرچ کر رہی ہیں یا کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے, ان لوگوں کے لیے, پر ایک بندہ خود ہی اگر ولنگ نہیں ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل میں آپ کو اس کی صدف اور دیتی ہوں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ نے نکاح فارم دیکھا ہوگا. جی. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے % لوگ ہیں جو کہ جس میں خواتین جو ہے جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے یا وہ اس نکاح فارم کو پڑھتی ہے؟ نہیں پڑھتے. آپ کے اس میں دیر آر سو مینی پروویژنز ان دیئر جو آپ کو فیوچر میں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. بٹ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ انیشیل ڈیٹیلز کے بعد اس پہ کراس کر دیا جاتا ہے, اینڈ آپ سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور آپ کنسرنڈ بھی نہیں ہوتی. بالکل. حالانکہ یہ آپ کی زندگی کی بات ہے, آگے چل کے آپ کی زندگی کو اس نے افیکٹ کرنا ہے. صحیح بات ہے. لیکن آپ سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور اس کو جو ہے وہ کراس کر کے اور آپ کے سگنیچرز لے لیے جاتے ہیں. تو یہ لیک آف اویئرنیس نہیں تو اور کیا ہے. بالکل صحیح بات. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ٹریننگ نہیں کرائیں گے خواتین کی, جب تک ہم ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے, جب تک ہم ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے, تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل. اور آنر کلنگ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناؤ دو وی ہیو اے لا, اب وی کین ناٹ کل ویمن. اچھا ایکچولی آنر کلنگ کے بارے میں میں دیکھ رہی تھی تو لا میں یہ تھا کہ اگر مطلب کہ اس کے جو گھر والے ہیں, مطلب کہ فار ایگزامپل, تو اگر اس کو معاف کر دیں یا کچھ بھی تو مطلب کوئی چارج نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز یہاں پہ بالکل اس لا میں لا ڈز ایگزسٹ, لیکن جو اس کے اندر اور بھی کچھ لیکیونرز ہیں جو آنر کلنگ کے حوالے سے جو لا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ناؤ وی ہیو سم تھنگ جس کے اوپر کام کر کر کل کو فیوچر میں شاید ہم اس کو امپروو کر کے بہتری لے کر اس میں آ سکتے ہیں. آنر کلنگ میں ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں وہ ممبرس جو ہیں وہ شامل ہیں جو جن کے ساتھ آپ کے محرم ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کا محرم جو ہے وہ تو پھر بھی اس لا میں کور ہوتا ہے, بٹ نا محرم اس میں کور ہی نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. فار ایگزامپل آپ کا بردر ان لا. آپ کا بردر ان لا. تو دیر آر سو مینی تھنگس اینڈ دیر آر فیو چینجز جو ریکوائرڈ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ امینڈمنٹ کی اوبویسلی ضرورت ہے. کیونکہ میں نیوز دیکھ رہی تھی تو اس میں اب آئی تھنک اس بارے میں کام کیا جا رہا ہے کہ جو مطلب یہ والی جو چیز ہے کہ اگر مطلب کہ گھر والے معاف کر دیں, اگر مطلب کہ بھائی نے بہن کا کیا یا کچھ بھی, تو اس چیز میں امینڈمنٹ کی جائے گی. اس بارے میں نے دیکھا. تو آئی تھنک اوبویسلی یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ مطلب اگر خود ہی سارے اس چیز میں انوالو ہوں تو اس چیز میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ لا جو ہے اتنا جو ہے افیکٹو ہوگا. اینڈ مس یوز بھی بہت کیا جاتا ہے اس چیز کو. مطلب اگر آپ کو جو ہے وہ آنر کلنگ میں جو ہے وہ کوئی عورت پسند ہے اور وہ آپ
کہ شی ڈونٹ لائک یو, تو آپ ہمیشہ اس کو آنر کلنگ میں کسی بھی بندے کے ساتھ نام لگا کر آسانی سے جو ہے وہ مار سکتے ہیں بدلہ لینے کے لیے. لیکن اگین میں پھر وہی کہوں گی کہ گڈ تھنگ از ناؤ ایٹ لیسٹ وی ہیو اے لا, سو ود دا پیسج آف ٹائم اس پہ امپروومنٹس آ جائیں گی اور امینڈمنٹس ہوں گی, چینجز ہوں گی, وہ بہتر ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ ہے تو صحیح ناؤ دیر از سم تھنگ. ہاں میم ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو مطلب اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ مطلب لا کے کیریئر کو اگر وہ پرسیو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی اس فیلڈ میں چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں, تو کیسے جو ہے وہ ان کو فیس کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں, تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ فار اے لا اسٹوڈنٹ تو ایک جو اسپیسیفکلی میں لا اسٹوڈنٹس کے لیے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پلیز ڈونٹ بی امپیشنٹ. یوزلی ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پروفیشن میں جائیں گے اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کی انکم اسٹارٹ ہو جائے گی, دیٹ از اے بگ تھنگ. بالکل. سو جو اس پروفیشن میں خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو 2 سال 3 سال اور بعض اوقات 4 5 سال بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے, تو سو یو نیڈ ٹو بی لٹل پیشنٹ. اور ادروائز میں اسٹوڈنٹس کو ویسے جنرلی بھی ایک میسج جو ہے وہ دینا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, اور جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو آپ کو ان پریکٹیکل پرابلمس کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو ایک چیز جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں ہمیشہ ضرور یاد رکھیں, اینڈ دیٹ از بلیو فرسٹلی ان گاڈ اینڈ دین ان یور سیلف. بالکل. اگر آپ کو خود پر یقین ہے اور اگر آپ کو خدا پہ یقین ہے تو ٹرسٹ می جتنی بھی مشکل حالات ہو جائیں آپ کامیابی حاصل کر. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ میم, اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو ان آور شو. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تو اب جو ہمارا شو ہے وہ اختتام کی طرف جاتا ہے, وقت ختم ہوتا ہے. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.